وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صدق اللہ العظیم. آج 19واں روزہ ہے. دیکھتے دیکھتے رمضان کے 2 حصے ختم ہوئے. 10 دن اور بچے ہیں، اور یہ جو آخر والے جو 10 دن ہیں جو کل شام سے شروع ہو، آج آنے والی رات تو 20واں تراویح ہوگی، 20ویں رات ہے، اور کل کا روزہ بھی 20واں روزہ ہے. کل جو رات آئے گی وہ شب قدر کی راتوں میں سے پہلی رات ہے. تو یہ جو 10 دن آنے والے ہیں اسے پورے مکمل اللہ کی عبادت اور طاعت میں گزارنا ہے. 1-2 دن پہلے ہی ہم نے حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی آخر عشرے میں آخر کے 10 دنوں کے اندر ایک تو اعتکاف کرتے تھے، یعنی مکمل مسجد میں ہی قیام کرتے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جاتے تھے، پورے 10 دن مسجد میں ہی گزارتے تھے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ راتوں کو جاگ کر کے عبادت میں لگاتے تھے. یہ 10 دن راتوں کو آپ سوتے نہیں تھے، جو کچھ سونا ہوتا وہ فجر کے بعد آرام فرماتے تھے، فجر کی نماز کے بعد آتے. تو یہ ہمارے لیے اللہ کے نبی کا اسوہ ہے، طریقہ ہے کہ کل سے پورے 10 دن آج بھی پوری رات اللہ کی عبادت میں لگانے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہے، اس لیے کہ قیمتی ہے. اگر ہم نے 10 رات محنت کی تو ہمیں تقریباً 1000 مہینے والی رات ملے گی. جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے مفید بنانا. خالی نیند کی قربانی دے کر بیکار کاموں میں وقت گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں. بازار میں بات کرنے کے بجائے کوئی مسجد میں آ کر وہی کام کرتا ہے تو کیا فائدہ ہے. مساجد عام طور پہ بات چیت کے لیے نہیں ہے، کوئی ضروری بات ہو ایک الگ بات ہے. اعتکاف اس لیے کیا جاتا ہے کہ دنیا کے سارے کام دھندے چھوڑ کر آدمی صرف اللہ کی عبادت میں لگا ہے. کوئی ضروری بات ہے تو اعتکاف کرنے والے سے کوئی مل سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہمارے نبی کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے. جب اللہ کے نبی مسجد میں اعتکاف کرتے تھے تو وہ آ کر تھوڑی دیر کے لیے بات چیت کیا کرتی تھی اور پھر چلی جاتی تھی. مسجد میں بھی اگر کوئی اعتکاف کے حالت میں ہے، ان کے گھر والوں کو کوئی کام ہے، کچھ بات کرنا ہے، مرد ہو یا عورت، وہ آ بھی سکتی ہے اور اس سے بیٹھ کر بات بھی کر سکتی ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی کو درمیان مسجدوں کے اندر جہاں مرد بیٹے نماز پڑھتے ہیں یا اعتکاف کرتے آئے جانے کے دور دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں تھا. اللہ کے نبی کے زمانے میں خواتین نماز تو الگ پڑھتی تھی یا پیچھے پڑھتی تھی، لیکن کچھ پوچھنا ہوتا تو آ کر اللہ کے نبی سے پوچھتے بھی تھے. تو وہ جو بیٹھا ہوا ذہنوں میں وہ جھجک نہیں ہونا چاہیے. کوئی خاص کام ہے تو کوئی بھی اگر وہ اعتکاف میں ہے وہ تو نہیں جا سکتا ہے، اس کے گھر والے آ بھی سکتے ہیں اور اسے بات چیت بھی کر سکتے ہیں.
یہ ساری وہ باتیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی اور ہمارے نبی کو اللہ نے سکھایا۔ انسان کو دنیا میں دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک تو وہ اس دنیا میں کیا کھائے گا، کیسے کھائے گا، ایک چیز ہے، اور دوسری چیز وہ کس طرح سے زندگی گزارے، اسے کیا کرنا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے کہ یہ اچھے کام کرے، اسی کو حق کہا جائے۔ تو یہ کام اور یہ ہدایت صرف اللہ سے ہی ملتی ہے، اسی لیے قل هل من شرکائکم سورہ یونس کی یہ آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد ان سے پوچھو مکے والوں سے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، تم جن جن کی پوجا کرتے ہو، جن کو اللہ کے جیسا سمجھتے ہو، ان میں سے کوئی بھی کیا ایسا ہے جو تمہیں حق بات بتا سکے، حق کی طرف ہدایت کر سکے؟ کوئی ہے دنیا میں اللہ کے علاوہ جو ہمیں سیدھا راستہ بتا سکے؟ ہمارے نبی کو خود اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تلاش تھی لیکن 40 سال تک سیدھا راستہ کیا ہے ہمارے نبی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ 40 سال کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، فرشتے کو بھیج کر قرآن نازل فرما کر اسلام کا جو حق والا راستہ ہے وہ اللہ نے بتایا۔ تو یہاں یہی بتایا قل اللہ یہدی للحق، جب ہمارے نبی جن سے ساری دنیا نے ہدایت سیکھا ہے ان کا جب یہ حال ہے، ان کو بھی کوئی بات جب تک اللہ نہیں بتائے گا پتہ نہیں چل سکتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے، تو پھر دوسرے کون ہیں جن کے پاس سیدھے راستے کی ہدایت ہوگی؟ کون ہے جو آپ کو صحیح پرفیکٹ راستہ بتا سکے؟ کوئی نہیں۔ یہ جو جن کی دنیا میں لوگ پوجا کرتے ہیں یا کوئی آپ کو جواب دے سکتے ہیں، ان سے کوئی ہدایت مل سکتی ہے؟ جیسا کہ اللہ نے ہزاروں مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج کر ہمارے نبی کو بہت ساری باتیں بتائی، پوری قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ ایسا کوئی کنیکشن ہے کسی سے دنیا میں بڑے سے بڑے جس کی بھی لوگ پوجا کرتے، وہاں سے کوئی ہدایت مل سکتی، وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ ان کو تو خود ہی سیدھا راستہ نہیں معلوم۔ جب تک اللہ، اگر بڑے لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء کرام ہیں، تو اللہ ان کو وحی کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ اور کوئی نبی نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، تو وہ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی باتوں سے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے، خود اس میں کیا ہے؟ تو دنیا کے کسی بھی انسان کو جو کچھ ہدایت والی بات ملتی ہے، حق کی جو بات ملتی ہے، وہ اللہ سے ملتی ہے، ان میں کچھ نہیں۔ قل اللہ یہدی للحق، آپ خود ہی آپ ان کو جواب دیجئے کہ حق کی بات اور حق کی طرف راستہ صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، تو جو حق آپ کو بتا رہا ہے، جو حق کی تعلیم دے رہا ہے، جس کے لیے نبیوں کو بھیجا، قرآن مجید نازل فرمایا، اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی باتیں ماننا ہے، یا جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس جانا ہے؟ آپ 1000 بار اجمیر جاؤ، 1000 بار کشمیر جاؤ، اور 1000 بار جتنے بڑے بڑے درگاہ ہیں کہیں بھی جاؤ، ایک لائن وہاں سے آپ کو نہیں مل سکتی ہدایت کی۔ ان قبروں سے، اس جگہوں سے کیا ملے گا آپ کو؟
ایک اعتقاد ہے، ظنی اعتقاد، بس ایک بلیف ہے چھوٹا سا کہ وہاں جائیں گے تو ہماری دنیا بدل جائے گی، جیسے غیر بھی جاتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر۔ حالانکہ اس سے کچھ آیتیں اللہ نے پہلے بتایا، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے آپ پوچھو کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون نکال کر دیتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں کون دے رہا ہے، چاہے وہ آسمان سے اترنے والی ہو جیسے پانی ہے، بارش ہے، یا زمین سے اللہ نے جو ہے ہمارے لیے رزق پیدا کرتا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ اس میں دنیا کے کسی انسان کا یا کسی اور کا کوئی ہاتھ ہے؟ بارش روک لے کسی کی مجال نہیں کہ ایک قطرہ بارش کا گر جائے، یہ تو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی، ساری انڈسٹری ملا کر کے ایک گیہوں یا ایک چاول کا دانہ نہیں بنا سکتے، یہ تو زمین سے اللہ اگائے۔ جب یہ سب ہے تو پھر جن جن کے پاس جاتے ہو ان کی حیثیت کیا ہے؟ مت جایا کرو، جو کچھ ہے اللہ کے پاس ہے، اللہ سے ہدایت بھی طلب کر۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ۔ ایک وہ ہے جس نے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے، نبیوں کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اور اخیر میں قرآن مجید نازل فرمایا، پورا مکمل ڈیٹیلز میں کیسے زندگی گزارنا ہے وہ نظام دیا، جسے ہم شریعت کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اسے چھوڑ کر کس کے پیچھے پڑ رہے ہیں؟ جن کے جو خود نہیں چل سکتے، بہت سارے تو ایسے ان کو پتا بھی نہیں ہے ان کے پیچھے کیا ہوا ہے۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ مر گیا اور اس پر مزار بلڈنگ بنا کر کے لوگ وہاں بیٹھ گئے، حالانکہ کسی بھی مزار پر، قبر پر عمارت بنانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ خاص طور پر حضرت علی کو حکم دیا کہ جاؤ، جو قبر بھی تھوڑی زمین سے اونچی ہے، کچھ عمارت اس پہ بنی ہوئی ہے یا کوئی کتبہ لگا ہوا ہے، کوئی بورڈ وغیرہ، وہ سب گرا دو، ان قبروں کو زمین کے برابر کر دو۔ کسی بھی قبر پر پکی عمارت بنانا یہ اسلام کے خلاف ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اور یہ بات بتائی پرانی جو امتیں ہیں، یہود و نصارہ، یہودلا اور کرسچن جو ہے، ان کی ایک بری عادت تھی کہ کوئی نیک بندہ اللہ کا، کوئی نبی، کوئی ولی مر جاتا تو اس کی قبر پر بڑی بڑی عمارتیں بنا کر کے، فوٹو ووٹو لگا کر کے وہاں پہ پوجا شروع کرتے تھے، اور وہ دنیا کے سب سے برے لوگ ہیں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آج یہ امت بھی وہی کر رہی ہے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو کل سے اب اخیر عشرہ شروع ہوا ہے، ہر دن ہر سال ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان کے 20 پر 1 سے لے کر 30 تاریخ تک اخیر عشرہ اعتکاف کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، شب قدر کی تلاش میں یہ 10 راتیں جاگتے تھے اور دن 24 گھنٹے مسجد میں گزارتے تھے۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے۔ کتنے ہم اللہ کے نبی کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں۔ اپنے دامن کو پکڑ کر دیکھو، کسی کی عمر 25 سال ہو گئی، کسی کی 50 ہو گئی، کوئی مرنے کے قریب ہے، کیا زندگی میں کبھی اس نے اس سنت پر، اللہ کے نبی کے عمل کیا ہے؟ اس نے صرف دعویٰ ہے، ایک روز بیٹھ سکتا ہے مسجد میں اور بڑی بڑی دعوے ہیں، اب چھوٹی چھوٹی باتیں۔ تو ہماری نجات اور ہمارے لیے ترقی صرف ان چیزوں میں ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے۔ اور کل سے جو یہ 10 دن شروع ہوئے ہیں، اس میں اللہ کے نبی کا جو معمول ہے، اس کو معلوم ہے کہ گھر بار چھوڑ کر کے پوری تیاری سے مسجد میں رہ جانا، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت جتنا ہم کر سکتے ہو کریں، اپنا وقت قیمتی سمجھ کر
اللہ کی ذکر میں، نماز، قرآن کی تلاوت اور جو بھی کام ہے اچھے کام وہ انسان کرے اور مسجد میں زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔